بلکہ جو چیزیں آج کل جو ہے نا ہم استعمال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سب کچھ غلط ہوتی ہوئی نظر آئے گی. اب اس کا جو ہے نا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں بدعت ہے اور کہتے ہیں ہر بدعت گمراہی ہے. کہتے ہیں کہ میلاد پاک بدعت ہے اور بدعت کی ڈیفینیشن تعریف یہ کرتے ہیں کچھ لوگ کہ بدعت وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو نہ کیا ہو نہ انجام دیا ہو. ٹھیک ہے, ابھی میں نے ان چیزوں کو شمار کرا ہے اور پھر یہ اس پر کہہ دیتے ہیں وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ, ہر بدعت جو ہے نا گمراہی ہے. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ, یہ دلیلیں لے کے آتے ہیں جو الگ الگ جن کا جو ہے نا تذکرہ ہے, جن کا تعلق الگ الگ ہے, وہ ان کو ایک ساتھ کر کے جو ہے نا گمراہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر ہر بدعت گمراہی ہوتی تو نہ جانے کتنے کام حرام جو ہے نا کہلاتے. یہ پکی مسجدوں میں نماز پڑھنا جائز ہوتا, یہ مائک پر جو ہے نا اذان دینا جائز ہوتا, یہ جو ہے نا مدارس میں اس طریقے کی جو تعلیم تم دیتے ہو یہ جائز ہوتا, یا جو ورقوں پر قرآن لکھنا ہے یہ جائز ہوتا, یہ پریس جو ہے چھپنا یہ جائز ہوتا. نہ جانے کتنی چیزیں ہیں, ہر چیز جو ہے نا گمراہی ہو جاتی, ہر چیز ناجائز ہو جاتی. اب اس کا فیصلہ کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے نا ہر بدعت گمراہی نہیں ہے بلکہ وہ بدعت گمراہی ہے جو قرآن اور حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے, وہ بدعت. تو اس لیے بدعت کی جو ہے نا قسمیں کی ہیں علماء کرام نے. بدعت سیئہ ہوتی ہے, ایک بدعت مباحہ ہوتی ہے, ایک جو ہے نا بدعت حسنہ ہوتی ہے. بدعت حسنہ وہ بدعت ہے کہ انسان جس کے اوپر وہ چیز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں کی گئی لیکن بعد کے لوگوں نے وہ اچھی چیز کو انجام دیا, اس پر لوگوں کو ثواب بھی ملتا ہوا نظر آ رہا ہے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تراویح جو ہے نا جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی تھی بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کی جماعت قائم کی اور فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ, یہ کتنی بہترین اچھی جو ہے نا بدعت ہے. بہت اچھا تراویح کے بارے میں فرمایا تو آپ نے اسی وقت یہ فیصلہ فرما دیا کہ ہر بدعت جو ہے گمراہی نہیں ہے بلکہ اگر اچھی بدعت ہے اس پر آپ کو ثواب بھی ملتا ہوا نظر آئے گا. جیسے ہم تراویح جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ہمیں ثواب جو ہے نا ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے. یہ اور مساجد میں نقش و نگار ہے, مساجد میں جو ہے نا یہ قیمتی پتھر وغیرہ یہ لگانا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا ظاہری حیات کے بعد یہ چیزیں ہوئی ہیں. تو لیکن یہ چیزیں قرآن اور حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال سے نہیں ٹکراتی تو اس کا مطلب یہ ہے یہ بزرگوں سے ہمارے چلی آ رہی ہیں, یہ اچھی چیزیں ہیں. تو ایک بدعت میں نے حسنہ بتا دی اور ایک بدعت جو ہے نا بدعت سیئہ جس کو بری بدعت کہتے ہیں جو ناجائز اور حرام ہوا کرتی ہے. اب وہ بدعت کون سی ہوتی ہے جو قرآن اور حدیث کی آیتوں اور حدیث کی جو ہے نا حدیث کی عبارات کے خلاف ہو, حدیث کے معنی و مفہوم کے خلاف ہو, وہ جو ہے نا بدعت سیئہ ہوتی ہے, جس بری بدعت ہوتی ہے. جیسے یہ جو ہم چیزیں غلط کرتے ہوئے آتے ہیں, اب کیا بری بدعت ہو سکتی ہے؟ جیسے بدعت حسنہ یہ ہو گئی کہ ہم جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں جا رہے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں, اس میں نعت پاک پڑھ رہے ہیں, اس میں درود و سلام پڑھ رہے ہیں, نعرہ لگا رہے ہیں اور جو ہے نا اپنے اچھے اچھے لباس پہنے ہوئے جا رہے ہیں اور نگاہیں نیچی کرتے ہوئے جا رہے ہیں. یہ تمام چیزیں کیا ہے, یہ بدعت حسنہ میں داخل ہیں. ان کا ثواب جو کرے گا اس کو بھی ملتا ہوا نظر آئے گا. لیکن اسی میں ہم اگر جو ہے نا شامل کر لیں کہ ہم جو ہے نا ڈی جے لگوا کے رقص کرتے ہوئے نظر آئیں تو اب یہ چیزیں جو ہے نا اچھی چیز میں ایک غلط چیز شامل کر دی. تو ہم نے یہ اب کر دیا کہ بدعت سیئہ, تو اب جائز چیز میں ناجائز چیز داخل کر کے ہم نے اس کو خراب کرتے ہوئے نظر. اب ایک ہی چیز ہے لیکن ایک چیز میں دونوں چیز آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی. ہم رقص کرتے ہوئے نظر آئیں, ڈی جے بجاتے ہوئے جو ہے نا ہم نظر آ رہے ہیں, اگر ہم جو ہے اس کی جھنکار والی نعتوں کو سن کر اس پر تھرکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, راستے میں کسی کو تکلیف دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, کھانا کھڑے ہوئے کہ جو تبرک ملا کھڑے ہو کر کھا رہے ہیں, ان کی گندگیاں راستوں میں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے. یہی چیز جو ہے نا اب بدعت سیئہ میں داخل ہو جائے گی, یہی چیز کا اثر. لیکن کہنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد کو, ان کے ذکر کو بدعت سیئہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں گمراہی ہے. ارے اگر یہ چیز گمراہی ہے تو نہ جانے کتنی باتوں سے تم نہیں بچ سکتے. اور ایک بدعت ہم نے آپ کو بتائی بدعت مباحہ. مباحہ بدعت وہ ہوتی ہے کہ جس کو کرنے
کرنے میں نہ ثواب ہو اور نہ آپ کے اوپر کوئی گناہ ہو. جیسے آپ گھر میں جو ہے نا آپ کے لیے مکان کیا ہے کہ کیسا بھی کسی بھی طریقے کا مکان ہو آپ رہ سکتے ہیں, جائز کمائی ہے آپ کی. آپ جو ہے نا 10 لاکھ کے مکان میں بھی رہیں اور 50 لاکھ کے مکان میں بھی رہیں, لیکن آپ اگر 50 لاکھ کے مکان میں رہ رہے ہیں, آپ کی کمائی جائز ہے, اچھی بہتر طریقے سے کمایا آپ رہیں, تو اس میں نہ آپ کو ثواب ہے نہ کوئی گناہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گئی بدعت مباح. تو یہ قسمیں ہو گئی. اگر کوئی جو ہے نا آپ کو بہکانا چاہے تو آپ جو ہے نا ان چیزوں کو یاد رکھنا اور اس کو بتا دینا کہ جن چیزوں کو تم ناجائز کہہ رہے ہو, جن چیزوں کو تم حرام کہہ رہے ہو, جن چیزوں کو تم بدعت کہتے ہوئے نظر آ رہے ہو, ان چیزوں کی تم دلیل پیش کر دو, تم قرآن سے پیش کر دو, تم حدیث سے پیش کر دو. تم ہم سے میلاد مصطفیٰ کی دلیل قرآن سے مانگتے ہو, حدیث سے مانگتے ہو, صحابہ کے عمل سے مانگتے ہو. ارے ذرا تم تو منکر ہو, تم انکار کرنے والے ہو, تم پر ثبوت دینا لازم آتا ہے. تم تو ذرا قرآن سے ثبوت دے دو, تم تو ذرا حدیث سے ثبوت دے دو, تم تو صحابہ کے عمل سے ثبوت دے دو کہ کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہو کہ میرا میلاد نہ مناؤ, کبھی صحابہ اکرام نے منع کیا ہو کہ میرا ذکر نہ کرو, کبھی کوئی قرآن میں کوئی ایسی آیت تو دکھا دو جس میں میلاد مصطفیٰ منانا ناجائز ہو, ذکر مصطفیٰ کی خوشی منانا حرام. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت و جشن عید میلاد النبی و جشن عید میلاد النبی, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت زندہ باد. یقین جانیے سورج کی تپش تو ختم ہو سکتی ہے, چاند کی چاندنی جو ہے نا ماند پڑ سکتی ہے, سمندر تو سوکھ سکتے ہیں, پہاڑ ریزہ ریزہ تو ہو سکتے ہیں, لیکن پوری دنیا مل کر یہ جو ہے نا دلیل ہرگز پیش نہیں کر سکتی قرآن سے, جہاں اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو, ان کے میلاد کو, ان کی ذکر کی خوشی کو منع فرمایا. کوئی بھی نہیں پیش کر سکتا. تو آپ جان لیجئے جب قرآن میں اس چیز کا انکار نہیں ہے, لیکن پھر بھی برسبیل تنزل اتر آئیے, میں ان کو دکھاتا ہوں کہ قرآن شریف کیا ہے, خالدہ معجزہ خالدہ ہے, یعنی ہمیشہ رہنے والا معجزہ ہے, یعنی کہ کبھی ختم نہیں ہوگا, جب تک دنیا رہے گی یہ معجزہ رہے گا. یہ معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کے جیسا جو چیز کسی چیز کو عاجز کر دے, یعنی اس کا کمپریزن کوئی کر ہی نہیں پائے. تو قرآن کا چیلنج 1400 سال پہلے سے اور قیامت تک کے لیے ہے کہ اگر تم اس کتاب میں شک کرتے ہو تو پوری کائنات کو مل کر اپنا جو ہے نا اپنا مددگار بنا لو, اور تمام سمندروں کو سیاہی بنا, تمام جنات اور انسان سب کو مددگار بنا لو. اس جیسی ایک آیت پیش کر دو, اس جیسا قرآن پیش کر دو, تو یہ معجزہ خالدہ ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ اللہ رب العزت نے آپ کو ہمیشہ کے لیے عطا فرمایا. تو میں یہ کہنا میں بتانا چاہ رہا ہوں, جب قرآن یہ معجزہ ہے تو یہ ہمیشہ لوگوں کی ہدایت کے لیے کتاب آئی ہے نا, ہدی للناس, اور یہ جب ہدایت کے لیے آئی ہے تو قیامت تک جتنے لوگ دنیا میں آنے والے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے. سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جتنا علم ہوگا, جتنا عشق مصطفیٰ جو ہے نا سینے میں گامزن ہوگا, اسی طریقے سے کلام اللہ کو سمجھا جائے گا, اسی طریقے سے. تو یہ کتاب جو ہے نا 6666 آیتوں پر مشتمل ہے, لیکن ہمیشہ کے لیے ہے. تو اب آپ کو بالتفصیل ہر چیز اس میں نہیں مل سکتی, آپ بالتفصیل نہیں ڈھونڈ سکتے, لیکن اہل علم, اہل دانش, اہل عقل, اہل شعور اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے والے اس میں غوطہ زن ہوتے ہیں, اور جو ہے نا علم کے موتیاں جو ہے نا چنتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اشارے قرآن سے ملتے ہیں, تو قرآن سے اشارے جب ملتے ہیں تو گویا کہ اس چیز کی اجازت ہو گئی. جو لوگ یہ کہتے ہیں قرآن سے دکھاؤ, تو ہم ان کے منہ میں دہی جمانے کے لیے ان آیتوں کو بھی پیش کر سکتے ہیں. ذرا سنیں تو صحیح, اٹھائیں اللہ کا کلام, اس میں کیا لکھا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے, قل بفضل اللہ وبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی کا فضل اور اللہ ہی کی رحمت جب پاؤ تو خوشی مناؤ. ایک یہ آیت ہوگی. دوسری آیت, دوسری آیت سورہ ابراہیم کی ہے, پارہ جو ہے نا 13واں ہے, آیت نمبر 5 ہے. اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, کہ لوگوں کو
لوگوں کو اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ. اگر یہ کہے کوئی خاص دن میلاد کیوں مناتے ہو تو اس کو یہ آیت جو ہے نا پیش کر دی جائے گی قرآن کی کہ اللہ رب العزت دنوں کو خاص فرما رہا ہے, ایام اللہ فرما رہا ہے. حالانکہ 365 دن تو اللہ ہی کے ہیں, پھر اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ؟ مطلب اللہ رب العزت یہ جو ہے نا انسانوں کو بتانے کی بتا رہا ہے, پیغام دے رہا ہے کہ دن تو سارے میرے ہی ہیں, لیکن ان دنوں کی نسبت میں اپنی طرف زیادہ کرتا ہوں, ان کو خاص کر لیتا ہوں. جن دنوں میں میں نے اپنا انعام اور فضل دنیا والوں پر اتارا, انسانوں کو جو ہے نا نعمتوں سے نوازا, ان دنوں کو جو ہے نا میں خاص کر لیتا ہوں, اور جو ہے نا ان کو ایام اللہ کے نام سے جو ہے نا ہم دنیا یاد کرتے ہیں.